بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 اپریل 2020 بہتی فیور میں اب آگے قے ہونا. مسئلہ نمبر 29. اگر قے ہو اور اس میں کھانا یا پانی یا پت گرے تو اگر منہ بھر کے قے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا. منہ بھر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے. اگر قے میں بلغم گرا تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے بلغم جتنا بھی ہو، منہ بھر ہو یا نہ ہو، سب کا ایک حکم ہے. اگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہنے والا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو یا زیادہ، منہ بھر ہو یا نہ ہو. اور اگر خون جمے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں ہو اور منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا. یعنی قے تھا، کھانا پانی وغیرہ پت جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے کوئی چیز گرتی ہے تو منہ بھر کے ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ بھر کے نہیں ہوگا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور منہ بھرنے کا مطلب ہمیشہ جب بھی یہ آئے گا نا، منہ بھر کے قے ہونے کا مطلب یہ کہ بندہ روک نہ سکے اس کو، وہ فوراً سے نکل پڑتی ہے. اور لیکن اگر بلغم وغیرہ ہوگا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر خون ہوگا تو اگر منہ بھر کے اگر پتلا خون ہے تو پھر تو تھوڑا بھی ہوگا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر جمے ہوئے ٹکڑے کے خون جس طرح ہوتا ہے تو پھر منہ بھر ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے. مسئلہ نمبر 30. اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں ہوتی تو منہ بھر جاتا، تو اگر ایک ہی متلی مسلسل باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا. اور اگر ایک ہی متلی مسلسل نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی ختم ہو گئی تھی اور طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑی قے ہوئی، پھر جب متلی ختم ہوئی تو تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا. یہ جس طرح کہ اگر قے تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے تو متلی ہوتی ہے نا، جب انسان کا دل کچا ہو رہا ہوتا ہے، قے آ رہی ہوتی ہے، تو اگر تھوڑی سی قے نکلی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بھی قے آ رہی ہے، وہ متلی ختم نہیں ہوئی تھی، پھر دوبارہ ہوئی، پھر تیسری مرتبہ ہوئی، تو اگر سب کو ملا کے کیا جائے کہ اتنی ہو جاتی کہ منہ بھر کے ہوتی تو ہم کہتے کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا. لیکن اگر وہ متلی ختم ہو گئی تھی، تھوڑی سی قے ہوئی، اس کے بعد طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ متلی ہوئی اس سے، تو یہ ہر قے کو پھر علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے گا اس صورت کے اندر. تو ہم یہی کہیں گے کہ جی یہ علیحدہ علیحدہ تھے تو ان کو سب کو جمع نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر متلی ایک ہوگی تو سب کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ منہ بھر کے سے زیادہ قے ہوئی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 31. جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں. تو اگر ذرا سا خون نکلا جو زخم کے منہ سے بہا نہیں، یا ذرا سی قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت یا جمع ہوا خون نکلا، تو یہ خون اور یہ قے نجس نہیں ہے. یعنی تھوڑی سی تھی نا، منہ بھر کے نہیں تھی. اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں. اور اگر منہ بھر قے ہوئی یا خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے. اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا. یعنی اگر کسی نے منہ بھر کے قے کی ہے اور اس کے بعد اس نے گلاس کو منہ لگایا، دھویا نہیں تھا، کلی نہیں کی تھی، اس نے گلاس کو منہ لگایا، اس نے یا کٹورے کو لوٹے کو پانی لگایا کلی کے واسطے، تو وہ برتن جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے کہ چلو میں پانی لے پہلے ہاتھ میں اور پھر قے کر لے، اس کے بعد کسی چیز کو منہ لگائے. مسئلہ نمبر 32. چھوٹا بچہ جو دودھ کی قے کرتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر منہ بھر نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور جب منہ بھر ہو تو نجس ہے. اگر اس کے دھوئے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی. بچے بہت سی قے کرتے ہیں، اگر منہ بھر کے قے کریں گے تو وہ نجس ہوگی، کپڑوں کو دھونا پڑے گا. اور اگر منہ بھر کے نہیں ہوگی، بچے کا اعتبار ہوتا ہے، بچے کے منہ کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ نجس نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.